إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے تعلیم ہی ترقی کا راستہ ہے. ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ڈھیر ساری برائیاں ہیں اور آئے دن مزید برائیاں اور فتنے ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جو حساس دل والے ہیں، جو باغیرت انسان ہیں، ان کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے بچے جو بیکار اور برباد ہوتے جا رہے ہیں اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف سوچنے سے کام بن جائے گا؟ دل میں یہ جذبات رکھنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کا ایک ہی حل جو ہم نے اب تک جانا ہے، اس مسئلے کا جو سب سے بڑا حل اگر نکل سکتا ہے وہ تعلیم ہے. وہ تعلیم ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تبھی یہ آپ خواب دیکھیے کہ ہمارا ماحول صحیح ہو سکتا ہے، ہمارے علاقے میں تبدیلی آ سکتی ہے. یہ جو لوگ بیکار گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے بچے رات دن جو دوسروں کے دروازوں پر چوک چوراہوں پر بیٹھ کر
موبائل کے ساتھ زندگی برباد کر رہے ہیں، اگر ان کی زندگی کی قیمت کو کوئی چیز بڑھا سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ تعلیم ہے، اور اس کی روشن مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اور دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے عظیم انسان ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم آپ کے امتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں زناکاری عام تھی، شراب خوری یہ بھی عام تھی، لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، اور ناچ گانے، عورتوں کو خریدنا بیچنا اور رقص و سرود کی محفلیں جمانا، یہ سب ساری چیزیں عام تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی جہالت تھی ان کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے صدیاں لڑائی اور جھگڑے خاندانوں میں ہوا کرتی تھی، جہالت کی کثرت تھی۔ ایسے تاریک دور میں جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اس کی سب سے پہلی کرن جو صدا لے کر کے آئی وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ میرے محبوب آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں، جس معاشرے کے اندر اتنی ساری برائیاں تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور تمام زندگی کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سب سے پہلی تعلیم دی، قرآن کی جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں، اس کا پہلا ٹکڑا یہی تھا کہ آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ نماز کا حکم، روزے کا حکم، دیگر عبادتوں کا حکم بعد میں دیا گیا، یہ سب ساری ضرورت والی چیزیں تھیں، اہم عبادتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے تعلیم پر زور دیا، آپ کو کہا کہ پہلے علم حاصل کیجیے، اس لیے کہ آپ جس مشن کو دے کر بھیجے جانے والے ہیں، آپ جس مشن کو آگے لے کر چلنے والے ہیں، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں تبدیلی کی حاجت ہے، اور یہ تبدیلی تعلیم کے ذریعہ آ سکتی ہے۔ آپ اپنے رب کو پہچانیں گے کب؟ جب آپ کے پاس رب کے سلسلے میں تعلیم ہوگی۔ آپ بڑوں کا مقام جانیں گے کب؟ جب آپ کے پاس سمجھ اور تعلیم ہوگی۔ آپ لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ جانیں گے کب؟ جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی۔ آپ اگر اندازہ لگائیں گے تو بغیر تعلیم کے انسان ہر جگہ ٹھوکر کھائے گا، ہر جگہ غلطی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب آپ سب سے پہلے پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے، اور اس کے بعد معاشرے کے اصلاح پر قدم بڑھائیے، اور اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یعنی سب سے بنیادی تعلیم آپ کی وہ ہونی چاہیے جس سے آپ اپنے رب کو پہچان سکیں، اپنے رب کے مقام اور مرتبے کو جان سکیں، جس نے پیدا کیا اس کے بارے میں آپ کے پاس صحیح معلومات پہنچ سکے۔ بنیادی تعلیم وہ ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ دنیا حاصل کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن بنیاد جو ہو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، اس کی پہچان پر ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری شریعت کی سب سے پہلی تعلیم تھی، سب سے پہلا حکم تھا کہ ہم اور آپ پڑھیں، ہم اور آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نازل کرنے کے بعد دین کی تعلیمات پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو اس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور ان پر لوگوں کو شوق دلانے کے لیے اور بھی تعلیمات دی ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کیا، علم کی فضیلت کو بیان کیا، علم حاصل کرنے والوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور لوگوں کو جھنجھوڑا کہ ہم اور آپ علم کے ساتھ جوڑیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے، جو صاحب علم ہیں، جو علم دین سے آراستہ و پیراستہ ہیں، اللہ کی نگاہ میں دیگر تمام مومنوں سے اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو علم والے ہیں اور جو لا علم ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بینا ہے اور دوسرا اندھا ہے، جو دیکھنے والا ہے اور جو اندھا ہے، دونوں برابر جس طریقے سے نہیں ہو سکتا، ویسے ایک تعلیم یافتہ انسان اور ایک جاہل انسان دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایک عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار انسان پر
اس طرح سے ہے جس طریقے سے 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ جس چاند کے طلوع ہوتے ہی ستارے معمولی سے نظر آتے ہیں اور اس چاند کی روشنی سب کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان بھی ایک عالم دین کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہماری شریعت نے تعلیم کیا سب سے پہلا حکم بھی دیا، اس کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا، اور پھر کیا تھا؟ جب صحابہ کرام کے کانوں سے یہ صدا ٹکرائی، قرآن کریم کے اس پیغامات کو سنے، تعلیم کی اہمیت کو جان گئے، تو صحابہ کرام سب ٹوٹ پڑے تعلیم حاصل کرنے پر۔ بڑے بھی پڑھنے لگے، چھوٹے بھی پڑھنے لگے، عورتیں بھی پڑھنے لگیں، مرد بھی پڑھنے لگے، سب کے سب تعلیم حاصل کرنے پر جٹ گئے، اور پورا مدینہ ایک تعلیمی ماحول میں ڈھل گیا۔ مکہ کی اگر بات کریں تو مکہ کے اندر تو ایمان بچانا مشکل تھا، وہاں دوسرے تعلیمات کا انتظام بہت ہی ناممکن تھا۔ جب مدینہ آئے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مدینہ کی قیادت آئی، آپ مدینہ کے حکمراں بنائے گئے، تو اس طور پر آپ نے مدینہ کو سنبھالا کہ سب سے زیادہ زور دیا تعلیم پر۔ آپ اگر اندازہ لگائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ کرام انتہائی کمزور تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے زیادہ کپڑے نہیں تھے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، بال بچوں کی پرورش کا کوئی انتظام نہیں تھا، مستقبل کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ آگے ہماری زندگی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ایسے نازک دور میں ظاہر سی بات ہے ہم سے وہ زیادہ غریب تھے اس وقت۔ ہم جو غربت کا بہانہ لگاتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، صحابہ کرام جب مدینہ آئے تھے گھر بار تو چھین لیا گیا تھا مکہ میں، دولت چھین لی گئی تھی مکہ میں، بیوی بچوں کو چھین لیا گیا تھا مکہ میں، بڑی مشکل سے جان بچا کر مدینہ آنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور آنے کے بعد صحابہ کرام نے تعلیم پر زور دیا۔ کچھ نہیں تھا ٹھکانہ، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کی نگاہ تعلیم پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام بھوکے پیاسے رہ کر، روکھی سوکھی زندگی گزار کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، دین سکھا کرتے تھے، کچھ بھی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام دولت پر توجہ نہیں دیتے ہیں، تعلیم پر توجہ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دولت سے زیادہ صحابہ کرام کی جو تربیت کرتے ہیں وہ تعلیم کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ترقی اگر مل سکتی ہے، یہ مدینہ جس میں ہم تنگ دستی کی حالت میں قدم رکھے ہیں، اگر اس کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے تو وہ تعلیم ہے، تو وہ تعلیم ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی درسگاہ سے صحابہ کرام میں کیسے کیسے لوگ اس میں پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، بڑے محدث پیدا ہوئے، اور بڑے صحابی قلمکار پیدا ہوئے، اسی طریقے سے وقت کے حکمراں پیدا ہوئے، سیاست اور قیادت کے جانباز سپاہی پیدا ہوئے، میدان جنگ میں لڑنے والے بہادر جانباز بھی پیدا ہوئے۔ ہر میدان کے کھلاڑی اسی درسگاہ سے تیار ہو کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور یقین مانیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے چند سالوں میں دنیا کے 1/3 حصے پر صحابہ کرام نے اپنے حکومت کو جما لیا۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، آج ہم اپنے گاؤں کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے ہیں، ہماری بات 10 مانیں گے تو 20 ہمارے مخالف ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم پر زور دیا تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے زمانے ختم ہوتے ہوتے دنیا کے 1/3 حصے پر صحابہ کرام کی حکومت آ گئی، صحابہ کرام دنیا کے مختلف ممالک کے حکمراں بن گئے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہی مسجد نبوی میں جو معمولی سا درسگاہ جسے ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، اسی درسگاہ کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، دنیا حیران رہ گئی، دنیا کے لوگ اور بڑی بڑی طاقتیں دنگ رہ گئیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی تربیت کرنے والی شخصیت کیسی ہے کہ چند سالوں میں ہماری بڑی بڑی تاج و تخت کے یہ مالک ہو گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے بڑی زور دی تھی تعلیم میں،
تعلیم میں بہت ہی زور دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ مخمل کے بچھونے تھے، نہ ہی شاہی خوراک تھی، اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا، لیکن تعلیم پر نگاہ تھی۔ وہ علم حاصل کرنے کے شوقین تھے، ان کے اندر تڑپ تھی، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی فکر تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس پر زور دیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم آج دیکھیں اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، آج ہماری تعلیم کا حال کیا ہے؟ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ایک شاعر نے حیرت و استعجاب کا اظہار کیا ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کی بنیاد ہی اس بات پر تھی کہ تم پڑھو، آج اس قوم کا عالم یہ ہے، اس قوم کی حالت یہ ہے کہ اس میں پڑھنے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ گن لیں اپنے علاقے کے اندر، اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے اچھے ڈگری والے، اچھے تعلیم یافتہ انسان کتنے ہیں؟ اس کے مقابلے میں جوہلا کو آپ گن لیں تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ صحابہ کرام کے کانوں میں جب یہ صدا ٹکرائی، صحابہ کرام سب پڑھنے لگے، اور ایسا ماحول تھا، آپ یقین مانیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہے کہ عمر تم جنتی ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر تمہارا حال تو یہ ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہو تم واحد ایسی شخصیت ہو کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اے عمر تم ایسی شخصیت ہو کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اس کائنات کے اندر اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ صحابی ہیں، عمر 40 سے پار کر چکے ہیں، جب مدینہ آئے تعلیم کی تڑپ دیکھی، بال بچے ہیں اور گھریلو انتظامات کی بھی ضرورت ہے تو روزی روٹی کا انتظام بھی ضروری ہے۔ ان کی آپ ترقی کی فکر اور تعلیم کی فکر دونوں چیزیں دیکھیں۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، میں ہر دن حاضر نہیں ہو سکتا کیونکہ تجارت ہے، اس لیے میں اور آپ یہ طے کرتے ہیں ایک دن تم جانا اپنے تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے دروس کو سننا، وہ ساری باتیں مجھے بتا دینا، دوسرے دن میں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائیں گے میں سنوں گا، وہ ساری باتیں تمہیں پہنچا دوں گا۔ آپ دیکھیں ہمیں اگر 5 منٹ اگر مساجد کے اندر دروس ہونے لگے تو ہم بیٹھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے۔ آدھے گھنٹے کے خطبے میں بھی بہت سے لوگ کہ وہاں جا کر کے ہم کو بیٹھنے میں تکلیف ہوگی، خطبہ سننا پڑے گا، آخر میں آتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے اور وہ صحابہ کرام کی حالت ہے، عمر 40 سے پار کر چکے تھے۔ ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تعلیم کا زمانہ ہمارا ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، علم کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ماں کے گود سے لے کر قبر تک تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ جتنا سیکھیں گے آپ کے اندر اتنی تبدیلی آئے گی، اتنا بدلاؤ آئے گا، اتنی بہتری آئے گی۔ اس لیے جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، تعلیم حاصل کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، دین کی باتیں سنیں سمجھیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اس سے آپ کی زندگی بھی اور آپ کی آخرت بھی بہتر بنے گی۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس چبوترے کی ہم نے بات کی ہے، اس چبوترے کا مشہور انسان لیکن غریب اور محتاج انسان، ان کی زندگی کا عالم یہ تھا، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، میری حالت تو یہ ہوتی تھی کہ چبوترے کے اندر جب میں رہتا تھا مسجد نبوی میں 3 4 دنوں تک بھوکا سو جاتا تھا، رات میں تڑپ کر اٹھ جایا کرتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کرام دوسرے لوگ تجارت کرتے تھے، میں غریب انسان، میری تڑپ تھی، میری چاہت تھی، میری خواہش تھی کہ میں تعلیم حاصل کروں، اس لیے اتنی مشقت اور پریشانی کے بعد تعلیم حاصل کیا ان صحابہ کرام نے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں، دنیا کا کوئی بھی طالب علم اگر حدیث کے باب میں وہ قدم رکھتا ہے ان کا نام لیے بغیر ان کو چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو یاد کرنے والے، اس کو بیان کرنے والے، اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ چلے گئے، ان کے وہ غربت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، زندگی کسی نہ کسی طرح کٹ گئی، لیکن ان کی خدمت دین کے تئیں، ان کی محنت کی وجہ سے وہ آج بھی ہر مومن کے دلوں میں زندہ ہے۔
ہر مومن کے دلوں میں وہ زندہ ہے۔ لہذا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بہت ہی زور دیا تعلیم کے اوپر، اپنے بچوں کی ترقی کی فکر کی اور اس جانب ہر اعتبار سے کوشش کی، اور جو ماحول میں تبدیلی آئی، ہم نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام جو اب تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے صدیوں تک لڑائیاں چلتی تھیں، وہ دوست بن گئے، آپسی شکوے اور گلے کو ختم کر دیا، ان کے درمیان محبت پیدا ہوئی، اور ان سب نے مل کر کے اپنے معاشرے کو ترقی اور عروج پر پہنچا دیا۔ ہر اعتبار سے دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہوئے۔ اور یہ جو معاشرہ ہم نے کہا کہ اسلام سے پہلے گرا ہوا تھا، پستی کا شکار تھا، اتنی بلندی کے اوپر وہی لوگ پہنچ گئے۔ قرآن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، تم زندگی گزار رہے ہو، جس نہج پر، جس ڈگر پر تم چلتے ہو، اگر قیامت کی صبح تک جو لوگ بھی اس راستے پر چلیں گے، اس طرح ایمان لائیں گے، وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ جو لوگ گرے ہوئے تھے، اسلام نے، تعلیم نے وہ بلندی تھی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا سب سے معزز انسان بنا دیا ان لوگوں کو۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں۔ اگر اپنی ترقی چاہتے ہیں، اپنے خاندان، اپنے علاقے کی ترقی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں، تو ان کو تعلیم دیجیے، ان کو تعلیم دیجیے۔ آپ اگر تعلیم سے جوڑتے ہیں تب آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ آپ جس چیز کی فکر کر رہے ہیں، یہاں ماں باپ اگر بچے ایک وقت نہیں کھائیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹا کھا نہیں رہا ہے۔ لیکن وہی بچہ اگر تعلیم حاصل نہ کرے، زندگی بھر سائن تک کرنا نہ آئے اور جاہل زندگی گزار دے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ماں باپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جبکہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسم کی خوراک اگر غذائی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو روح کی خوراک علم ہے، روح کی خوراک علم ہے، اور یہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے۔ انسان دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھاتا ہے، لیکن تعلیم کی ضرورت ہر وقت پڑتی ہے۔ آپ کسی کے سامنے کھڑا ہوں گے، اگر بات کریں گے تو گڑبڑ بولیں گے، اگر عبادت کریں گے تو گڑبڑ کریں گے، نماز پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے، ماں باپ کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آئے گا۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ قدم بڑھائیں گے، علم نہیں ہوگا تو غلطی کریں گے، بھوکا رہ جائیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے کم زیادہ کھا کر زندگی گزار لیں گے، لیکن تعلیم کے بغیر انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کریں۔ آپ کم کھائیں، 3 وقت کی جگہ 2 وقت کھائیں، 1 وقت کے پیسے کو بچوں کی تعلیم میں لگائیں، ان کی ترقی میں لگائیں۔ آپ یقین مانیں، آپ زندگی بھر جو پریشان ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، تب بھی آپ کماتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کو اچھا تعلیم دیں گے، اچھے تعلیم دے کر اچھا انسان بنائیں گے، تو بڑھاپے کے یہ سہارا بنیں گے، اچھی نوکری حاصل کریں گے، اچھا بزنس مین بنیں گے، ترقی کر کے اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو بہتر بنائیں گے، اور ان کی باتیں بھی اچھی ہوں گی، تو آپ بڑھاپے میں کمانے سے بچیں گے، آپ کے بچے آگے چل کر کے برباد ہونے سے بچیں گے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ آپ دیکھیں علاقے کے اندر کیا سوچ ہے۔ انسان کہتا ہے میں 500 کماتا ہوں حاضری کر کے یا فلاں مزدوری کر کے، اس کے بعد دھیرے دھیرے جب تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی وہی کاروبار میں لگا دیتا ہے۔ ایک دن اگر بیٹھ جائے تو گھر میں سناٹا نظر آتا ہے کہ گھر کا انتظام کیسے ہوگا۔ آخر کس وجہ سے؟ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر بچوں کے پاس تعلیم ہوگا، آپ کے پاس تعلیم ہوگا، تو آپ کے پاس ہزاروں ہنر ہوں گے، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو کسی اور جگہ آپ روزی کما لیں گے۔ آپ کے پاس ہنر رہیں گے، رزق دینے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے کہا کہ آج ڈھیر ساری دینی اور دنیاوی اعتبار سے نوکریاں ملنے والی ہیں، لیکن کوئی اتنا بڑا ڈگری والا انسان ملے تو صحیح، کوئی ویسا انسان قابل نظر آئے تو صحیح۔ آج ضرورت ہے تعلیم کی، آج ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو اچھے انسان کی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کی بہت ہی زیادہ کمی ہے، اور یاد رکھیں کہ دینی تعلیم یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، آپ دنیاوی تعلیم بھی دلائیے اپنے بچوں کو، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن دنیاوی تعلیم دلاتے وقت یہ یاد رہے، یہ دھیان رہے کہ اس کا دین برباد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔
ہمارے علاقے میں اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، آپ اچھا انجینئر بنیں، پروفیسر کی ضرورت ہے، اچھا پروفیسر بنیں، آج آئی پی ایس آفیسر کی ضرورت ہے، آپ اچھا آئی پی ایس آفیسر بنیں، صحافی کی ضرورت ہے، اخبارات میں غلط سلط اسلام کے خلاف باتیں لکھی جاتی ہیں، آپ اچھا صحافی بنیں، اسلام کا دفاع کریں۔ تو آپ کی ضرورت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دنیا کمائیے، دنیا میں خوب آگے بڑھیے، لیکن دین کو کبھی داؤ پر مت لگائیے، دین کا، ایمان کا، عقیدے کا، اپنی تہذیب اور ثقافت کا کبھی سودا مت کیجیے۔ آپ کا ایمان سلامت ہے تو دنیا اور آخرت سلامت ہے، اگر ایمان برباد ہے تو دنیا کی بڑی بڑی دولتیں اور بڑی بڑی نوکریاں سب کی سب بیکار ہیں، سب کی سب بیکار ہیں۔ جو تعلیم آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ تعلیم نہیں، وہ فتنہ ہے، وہ تعلیم نہیں، وہ فتنہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ساری کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری دولتیں، آپ کی اولاد، آپ کے اموال، سب کے سب آپ کے لیے فتنہ ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہونے کے باوجود دنیا کی فکر تو کرتے ہیں لیکن دین کی اگر فکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، وہاں سدا رہنا ہے، وہ ہمیشگی کی جگہ ہے۔ یہ دنیا تو پیٹ کے گزارے کے لیے چند دن کی زندگی ہے، اس لیے دنیا کی جتنی ترقی ہو اس ترقی کی راہ میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجئے لیکن دین کو مقدم رکھیے۔ اور ہم نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو بنیادی طور پر جو سب سے پہلی تعلیم دیجئے، مکتب جس سے آپ اپنے بچوں کی شروعات کریں گے وہ دینی ماحول میں ہو۔ آپ اپنے بچوں کو ادب سکھائیے، دین سکھائیے، قرآن پڑھنا لکھنا سکھائیے، اچھا انسان بنائیے، اس لیے کہ آپ اگر اپنے بچوں کے عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو کون آپ کے بچوں کی فکر کریں گے؟ آج بہت سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی دنیاوی فکر تو کرتے ہیں لیکن دینی فکر نہیں کرتے، دین کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہی اصل چیز ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کر سکتی ہے۔ دنیا کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ یہ تو روزی روٹی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا آج اگر کچھ لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن نوجوانوں پر یہ بھروسہ تھا کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ٹیچر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہمارے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ کام کریں گے، جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ وہ انسان ترقی کے نام پر، فیشن کے نام پر، نئی تہذیب کے نام پر اپنے عقیدے کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، غیروں کے طریقوں کو، غیروں کے رسم و رواج کو، غیروں کے چال چلن کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اگر ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں یہ فیشن ہے اور ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، ساری چیزیں چلتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، تعلیم کی حد تک ہے، ہماری الگ پہچان ہے، ہم الگ دین کے ماننے والے ہیں، ہمارے دین کی امتیازی خصوصیات ہیں، ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی ترقی کی فکر بھی کرنے والے ہیں، لہذا کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی ترقی حاصل کریں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دین کی حفاظت کریں، پکا مسلمان بن کر زندگی گزاریں اور دنیاوی ترقیات کو حاصل کریں۔ اکبر الہ آبادی نے ایسے لوگوں پر بڑے ہی افسوس کا اظہار کیا ہے، بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا کہنا ہے خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ ہم جس تعلیم کو سمجھتے تھے کہ علاقے کی بہتری کا ذریعہ ہے، علاقے کو کچھ دیں گے، ہمارے علاقے میں تبدیلی لائیں گے، کیا پتا تھا کہ جس پر بھروسہ تھا وہی انسان بے دین ہو جائیں گے، اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا سودا کر دیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ دین بھی حاصل کیجئے، اچھا عالم بنائیے اور اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑے رکھیے۔ اور الحمدللہ جس علاقے میں آپ ہیں، ادارہ جامعہ محمدیہ ہمارے ہندوستان کے اندر مشہور ادارہ ہے، یہ پتہ نہیں کیسے کیسے ماحول اور کن لوگوں کی وجہ سے یہ اپنے عروج سے یہ پستی کے شکار ہو گئی ہے، یہ جماعت اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں تنزلی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اداروں پر توجہ دیں، اپنے جامعات پر، اپنے گاؤں کے اسکولوں پر۔ اسکول سے ایک بات یاد آئی، ہم نے اپنے گاؤں میں پچھلے جمعہ میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے علاقے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ہماری اسکول کی حالت انتہائی خراب ہے،
انتہائی خراب ہیں۔ ہم نے دیکھا 5واں اور 6ٹھے کلاس والے لڑکے کو کہ آپ اپنا نام لکھیے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، اپنا نام لکھیے، وہ نام لکھنا نہیں جانتے۔ ہمارے گاؤں کے اسکول سے وہ نکل چکے ہیں، 5واں کلاس پاس ہیں، اب وہ کیا لکھے ہیں ایگزام میں، کیا پاس ہوئے ہیں، کیا ٹیچر پڑھائے، کیا ماں باپ دھیان دیے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں کہاں جا رہے ہیں؟ یہی والدین اگر اسکول میں بچے کو کھچڑی نہ ملے، بچے کو اگر جوتے اور کپڑے نہ ملے، پورا خاندان ٹوٹ پڑتا ہے ٹیچر پر، اسکول کے ذمہ داروں پر۔ لیکن یہی ماں باپ اگر بچے کچھ نہ پڑھ سکیں، کچھ نہ جان سکیں، کبھی اف تک نہیں کہتے، کبھی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کی زندگی برباد ہو جا رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، گاؤں کے تمام لوگوں سے یہ ہماری اپیل ہے کہ چاہے اسکول ہوں، چاہے مدرسہ ہوں، آپ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھی بھیجیے، اسکول بھی بھیجیے، اور ہم نے کہا کہ کم کھائیے، آپ زندگی کم کھا کر بھی گزار سکتے ہیں، لیکن بچوں کو ایک اچھا انسان بنائیے، ایک قابل انسان بنائیے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، معاشرے کو ایک اچھا انسان کی ضرورت ہے، ایک قابل شخصیت کی ضرورت ہے، ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک سیاستدان کی ضرورت ہے۔ تمہیں اچھا انسان بننا ہے، تمہیں قابل شخصیت بننی ہے، تمہیں معاشرے کو کچھ دینا ہے، دین اور ایمان کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہے۔ تو ہم اپنے اولاد کو اچھا بنائیں، اولاد کی فکر کریں۔ آج ہم نے کہا کہ کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں لیکن تعلیم کی فکر نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میں 1-2 منٹ اگر زیادہ لے رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، کافی 1-2 اہم باتیں ہیں، اس کے بعد بات ختم کر دوں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ہم صرف کھانے پینے پر زور دیتے ہیں، جبکہ آج اسکول اگر نہیں ہے تو بھی بچوں کو ہم کھلا لیتے ہیں، تو بھی بچوں کو ہم پہنا لیتے ہیں۔ اس لیے والدین یہ سوچ رکھیں، ماں باپ یہ سوچ رکھیں کہ آج تک جب اپنے بچوں کا میں ذمہ دار تھا، بچوں کو کھانا دلا سکتا تھا، کپڑا دلا سکتا تھا، آج بھی دلا سکتا ہوں۔ ہمیں اسکول میں کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچے کو تعلیم اچھی ملنی چاہیے۔ ہمیں مدرسے میں کوئی اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے لگیں گے ہم دیں گے، لیکن ہمارے بچے کا مستقبل برباد نہیں ہونا چاہیے، تعلیم ملنی چاہیے۔ اور جب گھر آئے، ہم ہر جگہ کہتے ہیں جب آپ کے بچے اسکول یا مدرسے سے گھر آئیں، آپ کچھ نہیں جانتے ہیں، آپ بالکل جاہل ہیں، لیکن پھر بھی اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آپ آج کیا پڑھ کے آئے ہو، ہم مجھے سناؤ۔ وہ اس کو احساس ہوگا، اس کو فکر ہوگی کہ گھر میں جاؤں گا، ماں پوچھے گی، باپ پوچھے گا، تو وہ ہر روز ایک ہی سبق کو نہیں دکھائے گا، اور ڈر کی وجہ سے روزانہ وہ سبق بھی یاد کرے گا، اور باپ کے بچے ترقی کریں گے کہ ماں باپ کے دلوں کے اندر احساس ہے، ہماری فکر ہے، ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مالی اعتبار سے کمزور ہوں اور پڑھائی میں کافی پیسے لگتے ہیں، جبکہ کافی پیسے نہیں لگتے۔ میں تقریباً 90% لوگ ایسے ہوں گے جو پان اور گٹکا ہر دن 100 سے 200 کے کھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے قربانی دیجئے، یہ حرام چیز کھانے سے بہتر ہے گھر میں ایک ڈبے کا انتظام کیجئے، ایک ڈبہ رکھیے۔ آپ اگر اکیلے فیس کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں بچوں کا تو ایک ڈبہ رکھیے، گھر والوں کو بٹھائیے اور کہیے کہ یہ فلاں بچہ جس کو میں پڑھا رہا ہوں اس کی تعلیمی فیس اور تعلیمی سرگرمیوں اور کاموں کے لیے یہ ڈبہ ہے، اس لیے ہر دن کبھی میں 5 روپیہ دوں، کبھی آپ 10 روپیے دیں، کبھی کسی اور کی آمدنی ہو وہ 50 روپیہ اس ڈبے میں ڈال دیں بچے کی تعلیم کے نام پر۔ نہ آپ کو فرق پڑے گا، نہ بچے کے تعلیم میں کوئی فرق آئے گا، اور نہ ہی کسی اور کو نقصان ہوگا، اور غریب سے غریب انسان اپنے بچوں کو پڑھا لے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کی تمام گفتگو کا جو اصل خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ترقی اگر چاہتے ہیں، علاقے، خاندان، گاؤں کو ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہر باپ یہ امید رکھے، یہ خواہش کرے اور یہ فکر کرے اور اس کے لیے محنت کرے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، جاہل نہ رکھے۔ ہمارے اس کلچر میں، ہمارے اس دین میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اور بہت زور دیا گیا ہے، اس لیے مسلم معاشرہ جہاں کہیں بھی ہوں کوئی انسان جاہل نہ رہے، دینی اور دنیاوی دونوں ترقی حاصل کرے، لیکن دین سے اپنا رشتہ جوڑے رکھے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچائے رکھے کہ یہ اصل پونجی ہے، اور اپنے بچوں کو جہاں کہیں بھی رہیں پیٹ کاٹ کر پڑھائیں۔ آپ اگر مزدوری میں لگائیں گے زندگی بھر آپ بھی پریشان، آپ کا بچہ بھی پریشان، آپ بھی محنت 100 کلو 50 کلو کا وزن ہر دن ڈھو کر کے دن بھر پریشان رہیں گے، آپ کے بچے بھی آپ برباد کر لیں گے۔ آج دیکھیں علاقے کے اندر بہت افسوس ہوتا ہے، ہر گلی میں آپ کو PUBG کھیلنے والے 10-20 بچے ملیں گے، اور فری فائر کھیلنے والے بچے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ماں پوچھنے والی ہے نہ باپ پوچھنے والا ہے، رات میں گھر نہیں آئے تو ماں باپ پریشان، لیکن دن بھر زندگی برباد کر رہے ہیں، عقل کو برباد کر رہے ہیں، اور قیمتی دور جس میں وہ اچھا ذہن رہتا ہے،
قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رہتا ہے، اس دور کو یہ پب جی اور فری فائر میں برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں پر دھیان دیں، موبائل نہ دیں، ان کو تعلیم سے جوڑیں۔ وقت ہی نہیں ملے گا کھیلنے کے لیے کہ وہ یہ سب فالتو کے کھیل میں اپنی زندگی کو برباد کریں گے۔ جب صبح سے شام تک آپ ٹیوشن لگائیے، 200-300 مہینہ دیجئے، دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے آپ کا بہترین ادارہ ہے۔ میں پھر آخری گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اس کے لیے فکر کیجئے، آپ کوشش کیجئے۔ آپ اپنے گھروں کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں تو بنا رہے ہیں، لیکن آپ کا وہ ادارہ اتنا مشہور اور اتنا عظیم ادارہ اسی خستہ حالی کا شکار ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی ترقی کی فکر کرنے والا نہیں ہے۔ آپ اس کی ترقی کریں گے، آپ کے بچے ترقی کریں گے، وہ برباد ہوتے جائیں گے، آپ اپنے بچوں کو دیکھتے جائیں کیسے برباد ہو جا رہے ہیں۔ لہذا تھوڑا پیسے اس کے لیے بھی لگائیے۔ جو لوگ آپ کا سہیوگ چاہتے ہیں ان کا سپورٹ کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے۔ جو ادارے چلا رہے ہیں مالی طور پر، جسمانی طور پر، وقتی طور پر بچوں کے ذریعہ ان کی مدد کیجئے، ساتھ دیجئے، اور ادارہ جس بلندی پر پہلے تھا اس سے زیادہ بلندی پر پہنچانے کی فکر کیجئے۔ انشاءاللہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اگر ایک انسان جو اس کوشش کر کے اپنے ادارے کو چمکا سکتے ہیں تو اتنا بڑا گاؤں ایک ادارے کو کیسے نہیں چمکا سکتے ہیں؟ اگر اپنا گھر چمکا سکتے ہیں، اپنی دولت کو بڑھا سکتے ہیں، تو اللہ کے دین کے جو قلعے ہیں ان قلعوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی بچا سکتے ہیں۔ المہم یہ چند اہم باتیں تھیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو، ہمارے بال بچوں کو تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔